الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور محترم خواتین، میرا نام ڈاکٹر محمد اقبال، میرے والدین نے بچپن میں میرا نام اقبال رکھا۔ میرے والد محترم ہی واز پروفیسر آف میتھمیٹکس، تو ان کو علامہ صاحب سے بہت ہی شغف تھا۔ میں ان بچوں کو خاص پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اور ان والدین کو بھی یقین جانیے، میں 5ویں کلاس میں تھا تو میرے والد محترم مجھے علامہ صاحب کے شعر سنایا کرتے، تو اس وقت سے یعنی میرے اندر ایسا ذوق ڈیولپ ہوا۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا یہ ذوق مجھے، آپ فیل کریں گے کہ دیر از سم تھنگ ویری اسپیشل۔ علامہ اقبال کا میں وہ شعر، اس شعر سے میں پہلے سٹارٹ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری جو شاعری ہے، چاہے وہ فارسی میں ہے کیونکہ 2/3 ان کی فارسی میں ہے اور 1/3 اردو میں ہے، تو ان کی پوری شاعری کو جو میں سمجھتا ہوں گھیرنے والا ہے شعر، وہ فارسی میں ہے، بہت خوبصورت، بہت آسان ہے سمجھنے میں بھی۔ تو فرمایا کہ نغمہ کجاؤ من کجا، نغمہ کجاؤ من کجا، سازے سخن بہانہ ایست۔ نغمہ کہاں، شاعری کہاں اور میں کہاں، میری کیا حیثیت کہ میں شعر کا ہوں۔ نغمہ کجاؤ من کجا، سازے سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ میں تو امت مسلمہ کے وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ ناکہ، وہ اونٹنی جو بے لگام ہو چکی ہے، صراط مستقیم سے جو ہٹی ہوئی ہے، اس ناکہ کو میں لا رہا ہوں دوبارہ صراط مستقیم پر لانا چاہتا ہوں اپنی شاعری کے ذریعے۔ میں نے تو شاعری ایک بہانہ بنا رکھا ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، نغمہ کجاؤ من کجا، سازے سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے اندر جو جذبات، جو چیزیں، جو ان کے اندر جو ایک خاص ویژن ان کا جو بنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے سے بنا ہے۔ آج ہم اللہ کے کلام کی طرف جب آئیں گے تو یقیناً دیکھیں آیت مبارکہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو محمد ہی کہلاتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم امت ہی ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں ہم۔ تو اسی میں دیکھیں، اور سورہ محمد کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اللہ سوالیہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کفر کی جمع ہے اقفال۔ جب تک دیکھیں جس دروازے پہ تالا لگا ہوتا ہے، کوئی چیز وہاں اندر داخل نہیں ہو سکتی اور کوئی اندر سے کوئی چیز باہر آ نہیں سکتی۔ تو گمراہی کے جو اندھیرے ہیں انسان کے اندر، وہ اندھیرے ختم ہو نہیں سکتے۔ اب علامہ صاحب کا ایک شعر سن لیجئے اسی موضوع کے اوپر، فرماتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلماں زیستن، گر تمہیں خواہی مسلماں زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو، گر تمہیں خواہی مسلماں زیستن، اگر تم ایک فرما بردار مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کیے بغیر تم زندہ رہ سکو۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تو قرآن کریم کی طرف ہمیں لانا ہوگا۔ یہ میں چونکہ بینگ اے کارڈیالوجسٹ، میں ڈیزیز کی جو ہے وہ ڈائگنوسس پہ زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی۔ جب وہ ڈائگنوز ہو جائے نا تو اس کو ٹریٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصل اس وقت جو وجوہات جو انہوں نے بیان کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، میرے محترم نے، تو ان میں ایک خاص یہ نقطہ یہ ہے، میں ایڈ کروں گا اس میں، کہ لوگوں کو قرآن کریم کی طرف لانا چاہیے۔
والدین بچوں کو علامہ صاحب کے اشعار بھی سنائیں اور ساتھ ہی قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں، کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے جب تک اللہ رب العزت کی خاص رحمت نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ہم سائنٹیفکلی ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہو، اس کی رحمت کو طلب کرنا ہوگا۔ دیکھیں نا، اب علامہ صاحب کا ایک شعر پھر میرے سامنے آ جاتا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہے سحرگاہی۔ ایک اور جگہ فرمایا نا کہ نہ چھوٹے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، وہ شاید اس طرح کا کوئی شعر بھی ہے کہ زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر سی تیزی، زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ میرے بھائی، جب تک ہم اس راستے پہ، جس راستے پہ قرآن میں آتا ہے، قرآن جس راستے کی ڈائریکشن دیتا ہے، قرآن کریم یاد رکھیے وہ سراسر ہدایت بھی ہے اور ہادی بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو قرآن کریم کی طرف ہم لائیں اپنے بچوں کو، اور علامہ صاحب کے اشعار بھی سنائیں۔ علامہ صاحب نے اپنے بارے میں بڑے خوبصورت اردو کے 2-3 شعر وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ میں اقبال کو دیکھوں، اللہ اکبر، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ میں اقبال کو دیکھوں، کی اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، جو اندر کا اقبال، اقبال بھی یعنی خود اقبال، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ بچوں کو جو میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 شعر یعنی ازبر کرانے چاہیے، فنگر ٹپ کرانی چاہیے، وہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ اشعار ہیں، ان میں ایک شعر تو خاص طور پر جو آج کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ثابت ہو رہا ہے، ٹرو ثابت ہو رہا ہے، عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، عشق کے، آج دیکھیں ہم بیٹھے ہیں فخر کر رہے ہیں، 14-15 گھنٹے 18 گھنٹے ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے، ہماری انگلیاں مصروف ہیں، اور یا فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وقت کو تباہ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اپنا، ہمیں پتہ نہیں ہے کس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے، ان تینوں سوالوں کے ان تینوں کوشچنز کے آنسر ہیں ہی نہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے بچوں کے، تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر طلب، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر طلب، صحبت پیر روم سے، ہائے ہائے، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ آخری شعر دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، ابھی ہم دیکھنے اور سننے کی بات کر رہے تھے، فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے، اس سے پہلے ایک اور بھی بڑا خوبصورت شعر ہے اس کا، مثل کلیم ہو اگر، مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، کیا خوبصورت انداز، مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ آخری شعر دیکھیے، خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف۔ میرے بھائی، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو ہے
جب تک نفس پاک نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، جب تک ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، امپاسبل کہ ہم جو ہے اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ یعنی توجہ پوری ہو، ورنہ توجہ نہیں، ذکر کر رہے ہوتے توجہ نہیں ہوتی. اصل تو توجہ دیکھیں، ایک توجہ والی بات خاص نقطہ میں آپ کو بیان کروں نماز کے بارے میں. سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہے نا، وہ ایمان والوں کی صفات ہیں. ان میں پہلی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور 7ویں نمبر پہ آتی ہے والذین هم عن صلاتہم یحافظون. محافظت، نماز کی حفاظت کی بات آخر میں، اور خشوع و خضوع کی بات پہلے. خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص تعلق اللہ رب العزت سے قائم کریں. جب تک وہ تعلق قائم نہیں ہوتا اتنے تک نفس جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا. شاید ایک واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، علی بخش جو ہے ان کا جو نوکر تھا علامہ صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے یعنی ایک خاص انداز میں بیٹھے ہیں اور کبوتر ہاتھ میں ہے، کبوتر کی آنکھ میں دیکھ رہے ہیں، کبوتر کی آنکھ میں غور فرما رہے ہیں. اور میں نے آ کے سلام کیا تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو میں حیران کہ اتنے یعنی گم ہیں اس کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے، اپنا یعنی پتہ ہی نہیں ان کو میں کھڑا ہوں یا. وہ کہتے ہیں میں نے اس کی آنکھ میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک تھا. واللہ عالم یہ کس حد تک صحیح بات ہے، تو یہ میں نے پڑھا ہے کہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کی آنکھ میں روزہ شریف تھا، اور وہ جو ہے آپ اس روزہ مبارک کو دیکھ رہے تھے بار بار دیکھ کے اتنا مطلب وہ تھے اس میں مگن تھے کہ وہ میری جو ہے نا میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو وہ ایک یعنی خاص ایک ان کا واقعی میں ایک ایسا تھا ان کے اندر، ظاہر ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ وہ حاصل ہو جائے وہ چیز. تو دعا میں آخر میں یہ کہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ سب سیکھیں اس بات کو. اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یا اللہ آپ مجھے میرے نفس کو پاکیزگی عطا کیجیے. اللہم آت نفسی تقواہا، یعنی کیسے میرے نفس کو تقویٰ کتنا چاہیے، وہ ہر بندے کا اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. ڈاکٹر ثاقب کو، اقبال کو کتنا تقویٰ چاہیے یہ تو آپ کو پتہ ہے. اے کو کتنا چاہیے، بی کو کتنا چاہیے، سی کو، پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا نا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اسے پاکیزگی عطا کیجیے چونکہ آپ ہی بہترین پاکیزگی عطا کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس نفس کے ولی بھی ہیں، آپ اس نفس کے مولا ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.